ناظرین، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں اور نماز کھڑی ہوتی ہے۔ اب جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے لیکن ہمیں دوسری طرف یہ بتایا جاتا ہے معاشرے میں کہ شیخ اس میں مطلب ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فجر کی سنتیں بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس کے بغیر فجر کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک طرف اب فجر کی نماز کھڑی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں، اتنے میں کئی دفعہ ایک رکعت گزر جاتی ہے فجر کی نماز کی، یا اگر دوسری رکعت ہے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، لیکن لوگ بدستور فجر کی سنتیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ فجر کی سنتیں کیا ہم اگر کبھی لیٹ ہو گئے ہیں تو پہلے ضروری ہیں پڑھنا، یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا طلوع فجر کے یعنی طلوع شمس کے بعد ہم پڑھیں اس کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث جس طرح کہ میں یعنی آپ کو اس حوالے سے 12 دفعہ کہتا ہوں، اور چونکہ ہمارے ہر حوالے سے قرآن و سنت کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ جی بے شک۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے کہ فجر کی سنتوں کو اس طریقے سے لازمی سمجھا جاتا ہے، جی پہلے اگر ہم نے نہ پڑھی تو بعد میں نہیں ہوں گی، یا پھر کم از کم یہ جو بات معروف ہے کہ جی فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے بلکہ طلوع شمس سے سورج طلوع ہونے کے بعد، تو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں، دونوں طرح کے دلائل ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھائی نماز فرض کھڑی ہوتی ہے اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح، عموماً دیکھا کہ سائڈ پہ لیکن امام کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، پتہ بھی ہے کہ فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحیح مسلم میں موصولاً، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر معلقاً ترجمۃ الباب میں یہ حدیث ذکر کی ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا راجح موقف کے مطابق یہ فجر کی 2 سنتیں وہ فرض نہیں ہیں بلکہ سنتیں مؤکدہ ہیں۔ افضل اور اولا یہ ہے کہ انسان پہلے پڑھے، اگر کسی وجہ سے رہ گئی ہیں تو پھر نماز فجر کے بعد بھی جائز ہے، جس طرح کہ سنن نبی داود کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی، اس کے بعد ایک شخص کو دیکھا تو وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، یہ صبح کے فرض 2 رکعتیں ہیں، تم مزید پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری پہلی 2 سنتیں رہ گئی ہیں، فصلیتہم الآن، اب میں ان کی قضا ادا کر رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر کہ جو فجر کے بعد رہی ہوئی سنتوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابھی فوراً فجر کے بعد ہے، سورج طلوع نہیں ہوا، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے ہمارے لیے دین اور شریعت ہے، تو گویا یہ توثیق اور تصدیق کی تھی کہ آپ کا عمل درست ہے، اس سے جواز ثابت ہوا۔ رہا طلوع شمس کے بعد، وہ بھی ترمذی میں حدیث آتی ہے 423 ہے، تو گویا جو شخص سستی کا شکار نہیں ہوتا اور اس کو یقین ہے کہ طلوع شمس کے بعد اپنی رہی ہوئی سنتیں پڑھ سکتا ہوں تو اس کے لیے اجازت ہے۔ گویا طلوع شمس کے بعد بھی قضا ادا کرنا درست ہے، لیکن اصل جو پرابلم اور مسئلہ ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد۔ نماز فجر تو اس کا جواز ملتا ہے، وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ جی فجر کے بعد، چونکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا لا صلاۃ بعد صبح حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ صاحب عذر لوگوں کو عام قانون سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، تو اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ جو انسان معذور ہے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو اس کو اجازت ہے فوراً فجر کے بعد بھی اور اس طرح طلوع شمس کے بعد بھی۔ لیکن نماز ہوتے ہوئے کسی انسان کا سنتیں پڑھنا اس صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نبی فرمائی ہے۔ اس میں شیخ ایک اور چیز ذہن میں آتی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، تو یہ جو سنتیں ہیں یہ تو فجر کی نماز کا حصہ ہی ہیں نا، تو ہم فجر کی ہی نماز ادا کر رہے ہیں، نہ کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز علیحدہ سے پڑھ رہے ہیں۔ تو فجر کی نماز پوری ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے، طلوع فجر تک کوئی نماز نہ ادا کریں ہم، لیکن جب فجر کی نماز ہے اس کی سنتیں رہتی ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ یہ صحیح طریقہ ہے اور حدیث کے حوالوں سے شیخ نے ذکر کیا،
جس طرح کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث بھی سنائی گئی ہے کہ اگر سنتیں یعنی فرض نماز کھڑی بھی ہو تو ہمیں سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، سنتیں ہمیں بعد میں ادا کر لینی چاہیے۔ اور اس کے اور بھی بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نمازوں سے محبت ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش اور تگ و دو میں ہم لگے رہتے ہیں، تو ہمیں طریقہ کار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنانا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہماری نمازیں قبول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔